خاص طور پر انڈیا جا کے محسوس ہوا کہ فن اپنی جگہ لیکن انرجی کا مقابلہ ہے. یو لائک دیٹ ورک. آپ پسند تھا آپ کو یہ والا کام یا پھر آپ پروفیشنلی چاہتے تھے کچھ مل جائے یا پھر مجھے بڑی حیرت ہوئی میں نے کہا سلیم بھائی کے نام پہ یہ بچہ کہاں سے نکل گیا یار. وہ ایک ڈرامہ تھا, بچے کا ہی رول تھا, اس کو گووندا نے ایک فلم میں کاپی بھی کیا ہے میرے, سیم ڈائلیکٹ ٹو ڈائلیکٹ. لیاقت آباد کے بے شمار لوگ, معین بھائی لیاقت آباد میں رہے, عمر شریف لیاقت آباد میں رہے, میں بھی کچھ عرصہ بچپن لیاقت آباد میں گزرا. بے تحاشا لوگوں کو ہنسایا, اسٹیج ڈراماز کیے, اتنا کانفیڈنس کہاں سے آیا؟ میرے سارے شاگرد بڑے استاد ہیں. کانفیڈنس آپ کا لوز کرنے کے لیے دنیا بھر ہی پڑی ہے. السلام علیکم جی, میرا نام احسن خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا شو. اور آج کا شو بڑا اسپیشل ہے, بڑا خاص ہے میرے لیے, کیونکہ آج کا جو شو ہے مجھے اپنے ٹین ایج کا جب میں تھا, یا بچپنا کہہ لیجئے, بچپن میں جب میں تھا تو مجھے وہ ساری کیسٹس جو تھی, وہ سارے شوز جو تھے, تھیٹر کے جو شو تھے, اسٹیج شو جسے کہا جاتا ہے, ان کے جو ایک بیتات بادشاہ کہوں گا میں, ویسے میرے مہمان اس وقت موجود ہیں, نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی بھی ان کو وہ گئے, ٹریول کیا انہوں نے, ساؤتھ ایشیا اسپیشلی انڈیا گئے, ہمارے نیکسٹ نیبر کنٹری میں, وہاں پر بھی پرفارم کیا اور بے تاج ان کو اپریسیشن ملی اس حوالے سے. اور میرے بھی بہت پسندیدہ ہیں, میں بڑا پسند کرتا ہوں ان کو اور بڑا ایکسائٹیڈ تھا اور ویٹ کر رہا تھا ان کا کہ وہ سر کب آئیں گے, گزارے ہی ڈیزرو, اور ہم ان کا پہلے سے ویٹ کر رہے تھے. اور بہت ہی زبردست آدمی ہیں, اور ہم ہاف این آور سے ان سے بات کر رہے ہیں بفور دا پوڈ کاسٹ, اور جسٹ ٹو گیٹ لٹل بٹ گوئنگ ٹوگیدر. تو بڑا مزہ آ رہا ہے ان سے بات کر کے. باقی باتیں جو ہوں گی میں چاہتا تھا کہ آن کیمرہ ہو جائے تو اچھی بات ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں. This video sponsored by Koru Consultant. If you are interested in immigration or student visa, visit visa, business immigration, all you need to do is just contact the numbers mentioned in the description and apply on the assessment form. سلیم آفریدی سر, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم سر. السلام علیکم, خوش رہیں جناب. آپ ٹین ایج میں تھے تو میں کیا ٹین ڈبہ ایج میں تھا. میری بھی عمر ان دنوں کم ہی تھی. جی نہیں بالکل سر, مجھے تو آپ ابھی بھی کم لگ رہے ہیں تقریباً. یعنی آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ہاں, یہ آئندہ زندگی کے دن کم نہ ہو, وہ اور بڑے اور کچھ کریں گے آپ جیسے لوگ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سلیم بھائی, آپ نے اتنا کچھ کام کیا ماشاءاللہ, بھارت میں بھی کام کیا, بے تحاشا لوگوں کو ہنسایا, اسٹیج ڈراماز کیے, اتنا کانفیڈنس کہاں سے آیا؟ مطلب اتنا کانفیڈنس ہمیں تو بولنے میں آپ کے سامنے مشکل ہو رہی ہے, اور آپ پرفارم کرتے ہیں لوگوں کے سامنے, ہزاروں لوگوں کے سامنے, اتنا کانفیڈنس کہاں سے آیا آپ کے اندر سر؟ یار یہ ریزسٹنس ہے. اچھا. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ کانفیڈنس آپ کا لوز کرنے کے لیے دنیا بھر ہی پڑی ہے. واہ 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 واہ. اور وہ میرے جیسا آدمی جو پٹھان فیملی میں اور جناب بنگالی پیدا ہو گیا, ان میں بیٹھ کے میں ایسے ہی لگتا تھا. تو کانفیڈنس لیس تھا میں, لیکن پریکٹس خوابوں میں نے پریکٹس کی. ذہین ضرور تھا, والد صاحب کیونکہ شاعر ادیب ٹائپ آدمی تھے, تو ٹیلنٹ ضرور تھا, لیکن وہ ٹیلنٹ عام زندگی میں خاموشی ہے, لیکن ٹیلنٹ وقت پہ کام آتا تھا. میں نے 9ویں 10ویں میں بھی ڈانس کر کے پوری اپنے ٹیچرز کو حیران کر دیا تھا. اچھا, اسی طرح جب پہلا شو کیا ہے میں نے ایز کمیڈین, تو حیران کر دیا تھا لوگوں کو باقاعدہ. اس سے پہلے میں نے مائک بھی نہیں پکڑا تھا. تو یہ تصوراتی کانفیڈنس جو تھا وہ میری لائف میں آ گیا. پھر عمر شریف کے ساتھ کام کرنا تو کانفیڈنس کا ہی تو شہنشاہ کہلاتا ہے. صحیح بات, صحیح بات. تو یہ کچھ لوگوں میں قدرتی ایک ہوتا ہے نا کہ گاڈ گفٹڈ کہہ لیجیے کانفیڈنس ہوتا ہے, تو آپ یو آر ون آف دوز ماشاءاللہ. ہاں جی, قدرتی طور پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی کہ کسی کے سامنے وہ ہے نا گھبرانا. مطلب دیکھیے عام زندگی میں تو میں شاید ایسا نہیں ہوں, لیکن جب میں کیمرہ آن ہوتا ہے, کیمرہ آن ہو یا اسٹیج کا پردہ کھلے یا کسی شو میں جاؤں, تو پھر میں ہی میں ہوتا ہوں ماشاءاللہ. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات. انرجی بھی پوری آتی ہے, اور نوجوانوں کی طرح نوجوانوں کو متاثر کرنا ہے, ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے بھائی. ہاں جی, ہاں جی, مقابلہ بڑا سخت ہے. کیونکہ آج کے دور میں خاص طور پر انڈیا جا کے محسوس ہوا کہ فن اپنی جگہ لیکن انرجی کا مقابلہ ہے. واہ واہ واہ. جو سب سے کم سو رہا ہے شاہ رخ خان بن جاتا ہے. ہاں صحیح بات ہے.
لیکن سر انرجی کا طریقہ کار بڑھانے کا اور بھی طریقے ہوتے ہیں, تو کچھ لوگ تو شارٹ کٹ بھی لیتے ہیں انرجی اپنے بڑھانے کی, تو وہ چور بےایمانوں میں بڑی انرجی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ جو بھی چالاک اور شاطر آدمی ہوگا وہ دوسروں سے زیادہ سوچے گا, کیونکہ شاطرانہ چال چلنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ شطرنج کھیلے, ویسے ہی ذہین ہونا چاہیے آدمی. صحیح بات ہے. تو ذہین اللہ کا کرم میں بچپن سے ہوں. میں نے شروع میں 5 کلاسیں تو میں نے اسکول نہیں گیا, میں گھر میں ہی پڑھی ہیں. 5 سال کی عمر میں 5 کلاسیں میں نے گھر میں ہی ماموں سے ٹیوشن لے کے میں نے پڑھ لی تھی. اور جب 5 سال کی عمر میں داخلہ کرانے لے گئے وہ 5ویں کلاس میں, تو وہ حیران رہ گیا ہیڈ ماسٹر کہ 5 سال کا بچہ میں 5ویں کلاس میں, جب آتے ہی دنیا میں پڑھنا شروع کر دیا تھا. انہوں نے کہا امتحان لے لو, انہوں نے میرا پیپر لیا لیکن مجھے داخلہ نہیں دیا وہ 5ویں کلاس میں, کہ ہم کیسے بٹھائیں گے 9-10 سال کے بچوں میں 5 سال کی عمر کا بچہ. تو پھر کلاس 3 سے میں نے اسٹارٹ کیا اسکول میں, اور پھر ماشاءاللہ میٹرک 14-15 سال کی عمر میں اس دور میں کر لینا بڑی بات تھی. تو اس کے بعد گریجویشن کی, لیکن اسی دوران سعودیہ اور دبئی کا چکر شروع ہو گیا, تو الیکٹرک کا کام سیکھا ہے. میں نے لائسنس حاصل کیا گورنمنٹ سے, اس کا ڈپلوما بھی کیا, لائسنس حاصل کیا, پھر کانٹریکٹر بنا میں اور سپروائزر بنا. اس دوران فنکاری چلتی رہی, پھر اچانک میں سامنے آ گیا عمر شریف ملا. اچھا, یہ جو آپ کا میں نے سنا بھی ہے اور آپ نے ابھی بتایا بھی کہ آپ کا جو آپ کو ایک ہنر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اور آپ کو اس کا سرٹیفکیٹ بھی آپ کے پاس الیکٹریشین, تو وہ تو آپ کو وہ یو لائک دیٹ ورک, آپ پسند تھا آپ کو یہ والا کام, یا پھر آپ پروفیشنلی چاہتے تھے کچھ مل جائے, یا پھر یہ شوق ہوتا ہے نا انسان کو؟ پسند نہیں تھا. پسند آپ کو یہ کام تھا. مسئلہ یہ کہ پروفیشنلی راستہ سعودیہ ہی جانے کا نظر آتا ہے. وہ میرے بھائی تھے, ایک بھائی ہے میرے زاہد عالم, وہ سعودیہ میں تھے. طاہر عالم IG اسلام آباد رہے میرے پھوپھی داد بھائی, تو ان کے بڑے بھائی, تو ان کا وہاں الیکٹرانک کا کام تھا. تو انہوں نے کہا اس کو بجلی کا کام سکھا دو, میں اسے بلا لوں گا. میں نے بادل نخواستہ پہلے کورس کیا, پھر کام سیکھا, پھر کام انہوں نے بلایا نہیں, کہتے عربی بھی سیکھو. میں نے کہا اب عربی کہاں سے سیکھوں, کیونکہ لینگویج میری ایک کمزوری اگر ایک ہے کوئی, تو میں گانا نہیں گا سکتا پراپر, اور لینگویج کوئی نہیں بول سکتا بمائے انگلش, کوئی بھی سندھی پنجابی کریکٹر آپ سارے کرا لو مجھ سے اردو لہجے میں, تو میں بولوں گا, لیکن لینگویج نہیں کر سکتا. یہ بھی میری ایک کمزوری ہے. نہیں سر, آپ میں تو خوبیاں اتنی, تھوڑی بہت کمزوری چلتی ہے. ہاں نہیں وہ میں اس کو پارٹ آف ہیومن بینگ ہے. سر یہ آفریدی کا جو آپ کا ہے, دیکھیں شاہد آفریدی بھی ہیں, سلیم آفریدی بھی ہیں, اور ایک اور آفریدی بڑے مشہور ہو گئے, لیکن وہ آپ کا نام خراب کر رہے ہیں سر. وہ ایک اور آفریدی ہیں, وہ سرچ کرے تو وہ بڑا نام خراب کرنے والی بات ہے. یہ اس کا نام ہی سلیم آفریدی ہے. بغل بچہ پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا. مجھے بڑی حیرت ہوئی, میں نے کہا سلیم بھائی کے نام پہ یہ بچہ کہاں سے نکل گیا یار. بس یہ ہے کہ اللہ میاں ایسے بچوں سے بچائے. ہاں صحیح بات ہے, بڑا ڈیفیکلٹ بچہ ہے وہ. یہ بتائیے سر, آپ نے جو کردار ادا کیے انڈیا میں, پرفارمنس کیے, مجھے جو پرسنلی پسند تھا جو آپ کا کردار جو آپ ٹپیکلی اسٹیج شو میں بنتے تھے, وہ جو بچے کا رول جو کرتے تھے, وہ میرا پسندیدہ جو بچہ بنتے تھے آپ, بہت ہی کمال. بچے میں نے مختلف ورائٹیز دی ہیں, اور بچے کے 5-6 کیریکٹر کیے ہیں میں نے تھیٹر پہ, اور لیکن ہر کیریکٹر دوسرے سے مختلف گیٹ اپ کے ساتھ ملے گا. کسی میں طوطلا ہوں, کسی میں کچھ ہوں, اور وہ میں نے بچہ کا جو کیریکٹر ہے نا, وہ ایک ڈرامہ تھا, بچے کا ہی رول تھا. اس کو گووندا نے ایک فلم میں کاپی بھی کیا ہے میرے, سیم ڈائلیکٹ ٹو ڈائلیکٹ. واو واو واو. اور آپ کے تو انڈیا میں بھی بہت, آپ کی جو ابھی ہم آف دا کیمرا بات کر رہے تھے سر, آپ کا جو کانسیپٹ دماغ میں آیا تھا یہ جو W11 FM W11, تو وہ جو کانسیپٹ آپ کے دماغ میں, اور اس کے بعد جو اس کو انٹرنیشنلی یعنی انڈیا میں لوگوں نے پسند کیا, پاکستان میں لوگوں کو کیسٹوں کو ویٹ کرتے تھے, وہ تو مطلب ایک طرح سے وہ تاریخ بن گئی. سر بہت بڑا, بلکہ انڈر ورلڈ کے حوالے سے کچھ لوگ ہیں, تو وہ اتفاق سے ملاقات ہوئی, تو وہ دبئی اور انڈیا میں میری البم آنے کے بعد یا پاکستان میں ریلیز ہونے کے بعد وہ اپنی فیکٹریوں میں کاپی کرتے تھے, اور وہ دبئی سے سارا مڈل ایسٹ, اور پھر انڈیا سے بمبئی سے سارا انڈیا کور کرتے تھے. اور انڈیا میں کون کون سے جو آپ کچھ نام بھی لے رہے تھے, اگر کاپی رائٹس ہوتے نا تو آپ کا یہ اسٹوڈیو میرا ہوتا. مائی گاڈ سر, ویسے بھی آپ ہی کیا سر, آپ اسٹوڈیو تو مراد پوری بلڈنگ. او ہو کیا بات ہے.
نہیں یہ تو میں نہیں بول سکتا. کیونکہ انڈیا کے جو ویوز ہوتے ہیں نا, انڈیا میں جو فنکار کی قیمت ہے وہ اس کے قد جتنی ہے. یعنی اپریسیشن زیادہ ملتی ہے. جو میں انڈیا میں ٹی وی شو کرنے گیا ہوں, میں اس وقت یہاں 5,000 روپے لیتا تھا, تو وہاں ڈائریکٹ جاتی لاکھ روپے سے بات انہوں نے اسٹارٹ کی. اور انڈین کرنسی کی بات ہو رہی ہے, انڈین کرنسی میں جو اس وقت تو 1.5 لاکھ فوراً بن جاتے تھے, تو 1.5 لاکھ روپے اور ایک 5,000 روپے لینے والا, ہیوج ڈفرنس. اور میرے سارے کمیڈین جتنے ہیں, اور وہ لوگ اس کا تذکرہ نہیں کرتے, ورنہ شکیل صدیقی جیسے نے تباہی مچا دی انڈیا میں. کپل اپل سے پہلے تھا. کپل تو یہ چھوٹے بھائیوں اور بچوں کی طرح تھے, یہ سارے لوگ پاؤں کو ہاتھ لگاتے تھے. پھر تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے, احسان ہے, مارکیٹ میں عزت بھی ہے. بالکل صحیح بات ہے سر. آپ کو میں یہ پوچھ رہا تھا, جو آپ کو جو W11 کی جو کیسٹ ریلیز ہوتی تھی, وہ عام آدمی کے علاوہ جو سیلیبریٹیز ہوتے تھے وہ کون کون دیکھتے تھے؟ نہیں, وہ تو میرے ڈرامے اور مختلف البمز اور یہ وہ امیتابھ, گووندا, شاہ رخ خان, پاریش راول سے لے کر بے شمار انڈین تو ایکٹرز فین ہی ہیں. تو اور بعض نے تو نقل کی. شاہ رخ خان نے میرے گونگے بہرے کی کہانی کے ڈائلاگ ہوئے. تو ایک میرا کیا ہو رہی ہے کیا آ رہی ہے ایشیا میں, وہ ایک گانا بھی امیتابھ بچن کا کوئی تھا, وہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے جی, یہ کیا ہو رہا ہے, وہ والا یہ سب ہے. تو لیکن ہم خوش ہیں کہ انڈیا سے میں نے اتنا نہیں کمایا. ہمارے سارے کامیڈینز کے گھر اگر بنے نا تو انڈیا کی کمائی سے بنے. او مائی گاڈ, ورنہ تو گاڑی کا پیٹرول پورا کر لے بڑی بات ہے. سر پھر پاکستان کس طرح سے اتنے اچھے اداکار, اتنے اچھے کامیڈین پروڈیوس کر پاتا جب بالکل یہاں پر پہچان ہی نہیں, یہاں پر اصل میں خوشی کی کمی رہی ہے, ہمیشہ محرومیوں کا احساس رہا ہے. تو جب میں نے جیسے بتایا ریزسٹنس, تو ریزسٹنس بڑا پاور پلے کرتی ہے. تو اس یعنی اس گھٹن کے ماحول میں ایک ضیاء الحق صاحب کا ایک دور تھا, پھر اس ماحول سے کامیڈین جس طرح کیونکہ عمر بھائی سامنے آیا اس دور میں, تو یہ اس طرح کا ماحول پیدا ہو گیا کہ قوم کو ہنسی کی ضرورت تھی. کچھ ہم جیسے عمر بھائی جیسے اور فنکاروں نے اہمیت محسوس کی کی, وہ لانچ ہو گئے اور پھر وہ مارکیٹ پہ چھا گئے. یہاں تک کہ انڈیا نے فالو کیا, کپل پورا فالو کرتا ہے پاکستان کی کامیڈی کو. تو یہ ہمارے یہاں کا ماحول ہے, اور زرخیزی ہے, ذہن کی بھی زرخیزی ہے. اور یہ ماسز کامیڈین کبھی اچھے پوش ایریا سے نہیں نکلے گا, وہ ماسز میں سے نکلے گا. لیاقت آباد کے بے شمار لوگ, معین بھائی لیاقت آباد میں رہے, عمر شریف لیاقت آباد میں رہے, میں بھی کچھ عرصہ بچپن لیاقت آباد میں گزرا. تو یہ یہاں جو محرومیاں بکھری پڑی ہیں اس کا ریزسٹ ہوتا ہے, تو پھر وہ بندہ کامیڈی کرتا ہے, ٹائمنگ آ جاتی ہے. پہلے محلے میں مقبول ہوتا ہے, پھر جناب علی انتہا یہ کہ احسن خان کے پوسٹ کاسٹ میں آ جاتا ہے. نہیں صحیح, تو ہم وی آر پریولیج کہ آپ آئے. سب سے اچھا دور کون سا تھا کامیڈی کا, جو 90s کا اچھا دور تھا آپ کے حساب سے, جو یا 2000 کا تھا یا مشرف ضیاء الحق سے شروع ہوا, فلرش کرا تھا اسٹیج ڈراما 50-50 جیسا پروگرام ضیاء الحق کی دور میں آیا. اس وقت بے شمار پابندیاں تھیں, لیکن اس وقت ضرورت تھی. تو کامیڈی میں بہت سارا کام ہو جاتا ہے, اور میں آج بھی کر رہا ہوں. تو کامیڈی میں بہت سارے میسیج دے جاتا ہوں. ہم اس طریقے سے تو موجودہ معاشرے کی برائیوں کو اجاگر نہیں کر سکتے, لیکن چھپے بہانے سے ہم وہ بات بھی میسیج بھی. میری البم میں لے لیں ہم, وہ آپ کو 8 اسکٹ ہوتے تھے, اس میں 8 ٹیلی فون کالز آتی تھی, پھر ان کی فرمائش پہ گانے سناتا تھا, لیکن 8 پیغامات بھی ہوتے تھے. ایک بچہ ماسز میں اللہ والی پہ جو سن رہا ہے, پھر ڈیفینس میں بھی سن رہا ہے. یہاں تک کہ آپ یقین کریں کہ ایئر ایشیا کے جو مالک ہوتے تھے, تو وہ ساری فیملی وہاں دبئی میں ہوتی تھی, تو پھر مجھے ملے تھے, کہہ رہے 21واں البم کب آ رہا ہے تمہارا یار. 21واں البم کب آیا؟ البم آیا کس طرح؟ میرے 32 آئے, 32 البم تھے, اور یہ 11 سال میں نے کیسٹ چلائی, کنٹینیو کیا. W11 پہلے ارادہ تھا صرف 11 کیسٹ کروں گا, لیکن پھر اتنی ڈیمانڈ بڑھتی رہی کہ پھر وہ 11 سال میں نے چلائے. پھر آڈیو کیسٹ کا دور ہی ختم ہو گیا, تو پھر انٹرنیٹ ظاہر ہے. پھر اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ جیسے اسٹیج ڈراما آئے, ہم نے دیکھا عمر شریف کے ساتھ آپ نے کام کیا, عمر بھائی کے ساتھ, آپ کے حساب سے جب جو سب سے گولڈن ایرا جو تھا یہ اسٹیج ڈراماز کا,
फाइनेंशियली भी एज आर्टिस्ट, वो कौन सा एरा था, वो कौन सा? वो ये 90s क्या 2000 और उसके बाद भी रहा है, और 9-10 तक रहा है, यानी 2009 तक 10 तक भी रहा। हाँ जी 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 जी, वो बड़ा गोल्डन तो पीरियड था। इनडायरेक्टली अगर मैं ये सोचूं कि उमर भाई की रिटायरमेंट के बाद खत्म हो गया, तो ये दुरुस्त होगा बात, या कोई और भी इसमें चीजें शामिल ये हैं? 100% बात है। असल में एक उमर शरीफ इतने पावरफुल कॉमेडियन थे कि जिस तरह आज का इमरान खान है, सही बात। सारे लोग उसके पीछे, यानी दुनिया में मैं गया हूँ, एक चचा इदरीस होते थे जो अमेरिका में प्रोमोटर थे पाकिस्तानी, नूर जहां और तारिक अजीज को, यानी अमेरिका में दागवेल रखी उन्होंने यहाँ के आर्टिस्टों के वहाँ बुलाने की, तो कहते थे पाकिस्तान में वाहिद उमर शरीफ है जो सबसे ज्यादा बिकता है उस वक्त। और फिर उसके बाद नूर जहां, और फिर वो मोइन अख्तर भाई, क्योंकि ये जो आर्टिस्ट बिकते हैं, तो उमर भाई की इतनी पावर हो गई थी कि ऑडियंस उनके नाम पे चली आती थी। फिर जाहिर है हम लोग, फिर हमारा पीरियड ऐसा रहा, कराची में हालात भी ऐसे रहे कि हम नौजवानी में बड़े सरवाइव करना पड़ा हमें उन हालात में, जब ऑपरेशन भी हो रहे हैं 92 में, और ये माहौल कराची में कभी खुशगवार माहौल मिला ही नहीं। आज भी आप देख लें, घर से निकले तो गार्ड साथ लेके निकलना पड़ता है। हाँ, समझ रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल यहाँ माशी आजकल हालात देखिए, हालात कुछ इस तरह हो गए हैं, रात को सोने लेटो बिजली गायब, पकाने बैठो गैस गायब, नहाने बैठो पानी गायब, घर से निकलो मोबाइल गायब, वाह वाह वाह, सुकून गायब, रातों की नींद गायब, ये तो है, ये सही बढ़िया, ईमान गायब, कानून गायब, इंसाफ गायब। वाह 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 वाह। और बड़े कुछ कह ही नहीं रहे, बड़ों को कुछ बोलो तो कहते हैं पानी नहीं है टैंकर ले लो, बिजली नहीं है जनरेटर ले लो, वाह वाह वाह, गैस नहीं है सिलेंडर ले लो, वाह 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 वाह, मोबाइल बचाने के लिए गार्ड साथ में ले लो, वाह वाह, अच्छी तालीम के लिए प्राइवेट स्कूल में दाखिला ले लो, सरकारी हॉस्पिटल में दवाई बाहर से ले लो, वाह 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 वाह, आगे सड़क खराब है गाड़ी इधर से ले लो, उधर गटर बंद है पीछे से ले लो। चलिए भाई, मजा आ गया, अमेजिंग। तो ये सिस्टम चल रहा है, तो इसमें कॉमेडी की जो जरूरत है, इसी देखें आप, मैंने कॉमेडी भी की कर दी, शायरी भी कर दी, और मसला भी बयान कर दिया कि किन हालात से हम गुजर रहे हैं। ऐसे ही आपने मैसेज दिया होगा एल्बम, बिल्कुल ठीक है। आपके सर कौन कौन जो शागिर्द हैं जो आपने उनको यानी पिकअप कराया, जो जैसे आपने कुछ तो जिक्र भी कर रहे थे आप, तो खुद अगर आप जिक्र करें उनका, जो आपको जो यार मेरे अच्छे स्टूडेंट जो आपके, मेरे सारे शागिर्द बड़े उस्ताद हैं। बहुत सारे शागिर्द हैं जी। तो हम फर्दर नाम क्या लेना, क्योंकि उस्तादी शागिर्दी मैं तो खुद सीखने के मराइल में हूँ, मैं हर वक्त सीखता रहता हूँ। मेरे साथ शुमाइल रहता है, उससे भी मैं सीखता हूँ। मुलाकात हुई मेरी, बड़ी जबरदस्त बंदा है आजकल सर, आपके बड़ी आप वायरल हुए हैं, वो आपकी जो चल रहा है वो जो पैरोडी में ख्याल में वो वायरल पैरोडी नाम, पोट्री, वायरल पॉड्री, वायरल पॉड्री शुमाइल मेरे साथ होता है एज ए पॉड्री। दौर ऐसा है, तो मैंने कहा चलो ये नीचे लेवल से शुरू करो, उसमें भी बड़े मैसेज हैं कि मंशियात का आदि एक शख्स है, और फिर वो पूरा उसका ग्रुप है, उसको पकड़ता हूँ मैं, और फिर उसको सुधारने की कोशिश करता हूँ, और आगे इंशाल्लाह सुधार देंगे। लगता है 4 वॉल्यूम 4-5 तो हो चुकी है, लेकिन सुधरा नहीं है अभी तक वो। नहीं, वो क्या सुधरा, मुझे उसने पाउडर पे लगा दिया आगे चल के, फिर मेरा वो सुधर जाएगा और मैं उस चक्कर में पड़ जाऊंगा, और फिर वो आगे चल के बहुत सारे उसमें स्टेप हैं। अभी तो पार्ट 6 है। लेकिन मैं देख रहा था गाइस, आप भी देखिएगा, बहुत जबरदस्त वो है, और ये अवेलेबल है सलीम आफरीदी डिजिटल के यूट्यूब चैनल पे, तो आप जरूर देखिएगा। इट्स मैं तो बड़ा एंजॉय करा देख के। सर, कुछ आपके शागिर्द थे जो कि आपसे नाखुश थे, मैंने कुछ वीडियो दिख रहा था मैं, तो उसमें नाखुश थे। एक तो वली शेख साहब थे, वो कुछ कंप्लेन कर रहे थे आपसे कि मैं पहले उनको उस्ताद मानता था, अब मैं नहीं मानता उनको उस्ताद। तो इस तरह की कोई वीडियो नजर आई थी, आई डोंट नो वो कितनी ट्रू है, थोड़ा सा अगर आप। असल में कॉमेडियन के लिए और थिएटर एक्टर के लिए मैं पहले, एक तो क्योंकि ये थिएटर में शोज में आने का कोई दरवाजा नहीं है, टीवी स्टेशन का तो दरवाजा है, आपके स्टूडियो का दरवाजा है, थिएटर के लिए कोई दरवाजा नहीं है। लेकिन मैंने कहा था कि ये पाबंदी लगानी चाहिए, कम से कम नॉन मैट्रिक बंदा इस शोबे में ना है।
وہ بڑی عزت خراب کر رہا ہے, اسے پتہ ہی نہیں معاشرے میں اس کے الفاظ کا کیا رد عمل ہوگا, کیا تاثر جائے گا, فنکاروں کے بارے میں کیا چیز ہوگا. اب کسی شخص نے اگر آپ کو پتہ نہیں کہ اتنی بڑی بزنس اس نے اپنی نادانی کے پیچھے چند پیسوں کے عوض اس نے وہ سارا بزنس جو اربوں روپے کا ہوتا ہے بقرعید کی سیزن میں منڈی میں, تو وہ سارا برباد ہو جاتا ہے اس کے لفظوں کے پیچھے. اور ظاہر ہے بزنس جب اربوں خربوں کا ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے بہت جاندار لوگ ہوتے ہیں. تو اس کو بچانے کے لیے میں نے ایک پیروڈی کی اس چیز کی نا, کہ میں بالکل خوف زدہ ہو کے کہ میں جو عجیب حادثہ ہو گیا, میں منڈی گیا تھا تو وہ میں تھا شمائل تھا اور وہ تھے یہ وہ, میرے پاس 10,000 روپے تھے, اس کے پاس 50,000 روپے تھے, اس کے پاس 100 روپے تھے. اب میں جیسے منڈی میں داخل ہوا دیکھا ادھر سے 2 آدمی ایک گائے لے کر آ رہے تھے. میں نے کہا شمائل بات کر. اس نے بات کی, 1.5 لاکھ میں میرا ان سے سودا ہو گیا, اور ہم یہ 1.5 لاکھ میں یہ دیکھو گائے لے کر آ رہے ہیں. شاباش شاباش شاباش. تو ماحول ڈکیتی کا پیدا کیا اور میں نے اس کو پلس کیا, اور کوئی خوف نہیں ہے. اور منڈی میں ہم تو 3 لاکھ روپے لے گئے تھے, 1.5 لاکھ بچا کے بھی لیا ہے, کوئی ڈکیت نہیں ملا. تو یہ میں نے اس منڈی کو اس کا جو ماحول تھا اس کو بتانے کی کوشش کی, تو وہ سارا ریکور ہو گیا. اس کے جو نیگیٹو پن تھا اس کے ہمارے ایک آرٹسٹ کے بولنے سے, تو وہ منڈی والے بھی خوش ہوئے, کاروبار بزنس وہ سب کچھ ہو گیا. تو وہ سمجھا میں نے اس کے خلاف کیا ہے, لیکن اصل میں اس کو بعد میں پتہ چلا کہ نہیں سلیم بھائی نے صحیح کیا. میں نے اس کے جو بیڈ اثرات تھے اس کو بدلنے کے لیے وہ آئٹم کیا. اس آرٹسٹ کو وقتی طور پہ برا لگا کہ میرا ساتھ نہیں دے رہے, لیکن حقیقت میں ساتھ بات. لیکن انہوں نے آفیشیل کو ویڈیو ریکارڈ نہیں کرائی اس حوالے سے, لیکن آفیشیل ویڈیو ان کی وہی تھی جو اس میں ناراضگی کا اظہار کیا. وہ کرتے رہے تو بندر ناچا کون کس نے دیکھا کیا جنگل میں مور ناچا, مور نہیں ناچا تھا, بندر ناچا. اچھا میں سمجھ گیا. سر آپ نے ایک اور کردار, ویسے تو بے شمار آپ نے کردار ادا کیے ہیں, اور ایک کردار جو مجھے بھی بڑا پسند آیا تھا آپ کو, وہ بخیر میں بہت زیادہ انڈر ریٹڈ رہا, یعنی کہ لوگوں نے اتنا پسند نہیں کیا, پسند کرنا چاہیے تھا, جو آپ نے جان ایلیا کا کردار ادا کیا تھا, جو آپ شاعر ہیں, لیکن وہ آپ نے بہت کمال, میں تو دیکھ رہا تھا, میں بڑا ہنس بھی رہا تھا, کیونکہ میں وہ انڈر ریٹڈ سی تھا کیونکہ لوگوں نے ذرا نوٹس نہیں کیا اس چیز کو, لیکن وہ تھا بڑا کمال آپ کا کام. اصل میں میرے کام میں ادب بھی آپ کو لازمی ملے. ہاں بالکل صحیح, کیونکہ میں بدتمیزی تو کروں گا, اس کی بھی لمٹس ہیں, اور پھر اس کو کور بھی کروں گا, اور اس بندے کے عزت نام اور مقام سے بھی میں واقف ہوں, میں خود فین رہا ہوں ان کا. تو میں نے پیروڈی کی اس دور میں. اگر جان ایلیا کے مشہور کوئی قطعہ ہے اور اس کی پیروڈی کرتا ہوں, فیس بک, واٹس ایپ, ایمو, انسٹاگرام, فیس بک, اس کو ان کی ایک قطعہ ہے جس کا پنچ لائن ہے کہ تم میرا نام کیوں نہیں لیتی, آپ میں وہ یہ سب کیا ہے, تم میرا نام. فیس بک, واٹس ایپ, ایمو, انسٹاگرام, بھائی تم ہم سے ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کرتی, اور HRULOLTC یہ سب کیا ہے, تم پوری بکواس کیوں نہیں لکھتی. نہیں بہت اچھا کام کیا تھا آپ نے. نہیں وہ چلے گا کیونکہ ظاہر ہے وہ اتنا اس کو انڈرریٹڈ کیا, یعنی کہ اتنا مشہور نہیں ہو پایا, پتہ کیوں نہیں مشہور ہو پایا. وہ مشہور بڑا کمال تھا, مشہور کے لیے ہے نہیں, وہ تو رفتہ رفتہ ہمیشہ کے لیے ہے. کیونکہ جو شاعری پسند کرنے والے, جان ایلیا کو پورا جاننے والے لوگ ہیں, وہ ظاہر کم ہے معاشرے میں, 1-2% ہے جو شاعری کو یا ادب کو سے لگاؤ رکھتے ہیں, تو اتنا وہ چل رہا ہے. اور ظاہر ہے اس وقت میرا چینل بھی اتنا اسٹیبلش نہیں تھا شروع میں. ہم تو آپ کے فالوور, ہم تو شروع سے دیکھتے ہیں, بڑا انجوائے کرتے ہیں. میں نے رات اندوری کی پیروڈی کی ہے. واہ 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 واہ. نشے میں ہے ہونے دو, کوئی پتی کا پان تھوڑی ہے. نشے میں ہے ہونے دو, کوئی پتی کا پان تھوڑی ہے. گٹکا, ماوا, مانک چند سب کیمیکل ہے, کوئی اصلی میں پان تھوڑی ہے. اور آگ لگانے کا کام اب بھی کر رہا ہے مودی, مگر اب کہ اس کی چائے کی وہ دکان تھوڑی ہے. کیا کمال بات ہے. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی گالی ہے. واہ واہ واہ. ہمارے منہ میں تیری ماں بہن اور خاندان تھوڑی ہے. کمال. اور جو آج نفرت پھیلا رہے ہیں کل نہیں ہوں گے. واہ واہ.
आतंकवादी हैं वो, कोई हिंदू या मुसलमान थोड़ी है। हाय सही बात है। और मोदी से मैंने कहा था दोस्ती कर लो, दुश्मनी में सिर्फ तबाही है। वाह 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 वाह, एटम बम के बाद वाली कहानी है। दोस्ती कर लो, दुश्मनी में सिर्फ तबाही है, हमारा अब वो पहले वाला पाकिस्तान थोड़ी है। वाह 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 वाह, ये राहत इंदौरी की पैरोडी की थी। वाह वाह। तो अदब तहजीब के दायरे में जो बात की जाए, शायरों की पैरोडी की जाए। हर यानी कि कॉमेडी जब आप करते हैं उसमें भी एक मैसेज होता है, देयर इज साइलेंट मैसेज फॉर एवरीबॉडी। बदतमीजी से बात शुरू होगी लेकिन इख्तिताम किसी तमीज तहजीब सिखाने पर होगा। देखिए रिवायात हमारी क्या कहती है, एक कॉमेडियन ये बोलने वाले का काम एक टीचर की तरह का होना चाहिए। जब आप शऊर रखते हैं और माशरे को सुधारने का एक अज़म भी रखते हैं। तो मेरी जो W11 कैसेट कहने को आम कैसेट थी, लेकिन उससे शऊर जो बेदारी है गरीबों में, मासिक में, वो भी मैंने पैदा करने की कोशिश की है, माशरे को सुधारने का काम भी लिया है। और यही वजह है कि उसमें बच्चे से लेकर एक बूढ़ा तक, एक गरीब से लेकर एक अमीर एरो एशिया का मालिक तक सब मुतासिर। सही बात। तो काम में बुनियादी कंटेंट जरूरी है, बाकी सब फॉलोवर्स हैं, कॉमेडियन है ही नहीं। बस कॉमेडियंस के साथ रहते तो वो बन गए कॉमेडियन, साथ रह रहे गंजे हो गए कॉमेडियन बन गए, बदशक्ल हो गए कॉमेडियन बन गए। तो आप आप सर किसको देख के एंजॉय करते हैं? जैसे हम तो आपको देख के एंजॉय करते हैं, आप किसको देख के रिलैक्स होते हैं? कोई आपका? मैं मोइन अख्तर भाई को देखूंगा। मैं उमर भाई को तो हमेशा से दीवाना। मोइन अख्तर भाई ने भी सुतरा रह कर किस तरह वेरिएशन दी है। जो लूज टॉक जो था उनका, वो तो कमाल। मेरी सिर्फ एक कमजोरी है कि मुझे एक गान पर मकसूद नहीं मिला, शायद मुझे मिलता तो। लेकिन मैं जो चीज लेके पैदा हुआ, मैं उमर शरीफ का, मोइन अख्तर का फैन था, लेकिन मैंने ये दोनों बनने नहीं थे। वाह 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 वाह। नहीं ये तो है, अपनी पहचान बनानी थी, ये तो है। लेकिन मैं फिर दोनों का फैन था, तो दोनों का एक मिक्स मसाला करके नई कोई चीज निकला और सलीमा अफरीदी बन गया। आप देखें अदब तहजीब शायरी से मोइन भाई को इतना लगाव था, मेरे फैमिली टर्म्स रहे हैं, अजीज तारी भी रही है मोइन भाई से भी और उमर शरीफ से भी। तो मोइन भाई जो शायरी आप सुने, उनको बेशुमार शोरा की गजलें, पूरी गजलें याद। क्लिक आपका देख रहा था तो उसमें मैंने चेक किया कि आप कह रहे थे कि मैं आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं उनके साथ काम नहीं करूंगा। तो मैंने कहा सर से मैं आ रहे सर तो डायरेक्ट पूछूंगा कि क्यों नहीं काम करेंगे भाई उनके साथ आप? नहीं मैं उनके असल में मैंने उसमें आपने पूरा देखा नहीं, आगे पीछे का नहीं देखा होगा। तो वो ये इंटरनेट पे होता है ना, बस सनसनी मचाई जाती है। हाँ, लोग कैप्शन ऐसा लगाते हैं कि वो होता है। आफ्ताब इकबाल को मैं मानता हूँ, उसने भी बड़ा शऊर एक लेवल पर, एक खास लेवल पे बड़ा शऊर के साथ कॉमेडी प्रोग्राम। और मैं तो कहता हूँ पंजाब के जितने कॉमेडियंस हैं उनको बेइंतहा शुक्रगुजार होना चाहिए आफ्ताब इकबाल का, कि आफ्ताब इकबाल ने उनको तरतीब दिया और उनमें शऊर पैदा किया खुद कॉमेडियंस में। क्योंकि लोकल जुगतबाजी वो करते थे और जिस तरह का थिएटर होता है वो उसमें पले बड़े हुए फनकार टैलेंटेड बेपना एक से एक, लेकिन आफ्ताब इकबाल जैसे एक होस्ट ने उनको तरतीब दिया, उनको एक आफ्ताब इकबाल क्या मिल गया, उनकी जिंदगी बन गई और उनकी इज्जत में इजाफा हुआ। तो आफ्ताब इकबाल के साथ मैंने यूं कहा था कि आफ्ताब इकबाल जिस तरह होल्ड करके प्रोग्राम करते हैं और आर्टिस्टों को अंडर रखे, और फिर उनका तो बनता भी है उन आर्टिस्टों को समझाना बनाना। तो मेरा भी ऐसी तरह का बादशाहों वाला जहन है कि मैं भी किसी का हुक्म तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। और क्योंकि अल्लाह ने शऊर इतना दिया है कि उस लेवल पे काम किया। तो मेरे साथ भी जब टीम होती है तो मैं एक अलग टाइप का आफ्ताब इकबाल हूँ, तो जो खुद कॉमेडियन भी है। तो वो फिर वो आफ्ताब इकबाल के साथ उस तरह से बनता नहीं था। तो मैंने उस हवाले से कहा था, वरना मैं उसके नाम मुकाम और मैं उसका एहसान इस हवाले से एहसान मंद हूँ कि उसने लाहौर के कॉमेडियंस को, छोटे से छोटे कॉमेडियंस को वो इज्जत दी, दिलवाई और उनका मकाम भी माशरे में बनवाया। अपनी तालीम के जरिए उसने अपने साथ बिठाकर उनको जो शऊर बख्शा है, उस पे सारे कॉमेडियंस को आफ्ताब इकबाल का शुक्रगुजार होना चाहिए। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या खूबसूरत आपने बात बोली।
یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا کیونکہ مزاج شاید تھوڑا ڈفرینٹ ہے, ادروائز تو آپ مزاج اسی کی طرح ہے نا میرا, تو پھر میں بھی اللہ کرے گا کچھ دو شیر ایک وہ کہتے ہیں والی ایگزامپل ہے نا کہ ہاں دو شیر ہیں, دو باس ایک ساتھ نہیں رہ سکتے والی بات ہے, دو شیر دو ایک ہی پنجرے میں نہیں رہتے, یہ بات ہے, ورنہ تو رہ سکتے ہیں جبکہ شیرنی ایک ہی ہو, دونوں کو علیحدہ علیحدہ بند کرو, دونوں کو علیحدہ شیرنی دو. اس میں بھی میسج ہے بھائی, دیکھو میسج ہر جگہ ہر چیز میں مل رہا ہے. یہ جو کپل شرما شو ہے انڈیا کا, آپ کا اسٹوڈنٹ کہنا مطلب ایک طرح اسٹوڈنٹ ہی ہے کپل, اور وہ اللہ نے اس کو اتنی ترقی دی, اس پیچھے اس کی قسمت کا ہاتھ تھا یا ٹیلنٹ کا ہاتھ تھا یا پیچھے میڈیا کا ہاتھ تھا, آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس میں ذاتی اس کے کانفیڈنس کا ہاتھ تھا. اچھا, اس کو قدرت نے وہ آواز دی جو عمر شریف کے پاس تھی, جو سکندر سنم کے پاس تھی, جو میرے پاس تھی, اور پھر وہ سارے پنجابی آرٹسٹ ہیں نا, تو وہ سارا پنجاب کا تھیٹر جگت سے وہ واقف ہیں اور متاثر تھے. تو اس نے امان اللہ, عمر شریف یا ہم کوئی کاپی کیا, وہاں سے اسٹارٹ لیا, لیکن اس نے محنت کی, پوری ٹیم بنائی. میں جب انڈیا گیا تو یہ اس کے سارے بندے پاؤں کو ہاتھ, استاد جی استاد جی استاد جی, اور مجھ پہ نظر بھی رکھتا تھا. اس نے پورا حق ادا کیا ہے مقابلے کا, کہ وہ نظر رکھتا تھا سلیم بھائی کہاں سے آ رہے ہیں, میں ان سے اوپر آؤں گا. پھر ایک شو میں میں انتہا سپر ہٹ گیا, 10 منٹ کی انٹری صرف لافٹر اور کلیپ کی وجہ سے 1 گھنٹے کی ہو گئی. واہ 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 واہ, سعد جی یہ کیا کر دیا آپ نے. تو یہ علیحدہ بات ہے کہ اگلے ہی ایپیسوڈ میں پھر باہر ہو گیا, لیکن اونٹ کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں. یہ بندہ تھا, اس کا تھا, پوری ٹیم بنا کے پورے ورک کرتے تھے, سارے مل کے ورک کرتے تھے, سب کو ساتھ لے کے آیا تھا یہ. اور وہ بھی تھوڑے تھوڑے مشہور ہیں, جیسے چندن ہے کیا ہے آرٹسٹ, اور ہیں ٹھاکر واکر پتہ نہیں کیا, تو وہ سب اس کے ساتھ ہوتے تھے, پوری ٹیم ساتھ ہوتی. اور پھر ایک وقت یعنی تھا وہ اس میں تھا, اس کا حق تھا, اور وہ جو کر رہا ہے یہ وہی کر سکتا تھا یا پھر ہم کر سکتے تھے. اس کی وجہ میں بتاؤں, شکیل صدیقی ہر کامیڈین سے ہٹ تھا انڈیا میں, چاہے وہ انڈیا کے ہوں یا پاکستان کے ہوں. دیر میں گیا تھا میں تو, اور بھی بہت دیر میں گیا, تو شکیل صدیقی سپر ہٹ تھا. پھر میں گیا کامیڈی سرکس میں, اور اتفاق یہ ہے کہ یہی جو کیا نام ہے کامیڈین کا, کیا نام لے رہے ہیں اس کا, جی یہ کپل شرما. ہاں, پھر اتفاق یہ کپل شرما اس کامیڈی سرکس کے 2nd سیزن میں تھا, لیکن دوسری جو اسٹار ون والے ہیں ان پہ کیس کر دیا کہ یہ تو ہمارے پاس بک ہے, ہم نے ہٹ کرایا اور ہم یوز کریں گے. تو پھر ایمرجنسی میں مجھے اس کی جگہ بلایا ہوا کامیڈی سرکس میں, پھر میں نے کام کیا, پھر اس میں بڑی ویریشن دی. بڑے کمال آپ نے کیا کردار ادا کیا. مشرف بنام میں شہزادہ سلیم بمبئی کی سڑکوں پہ پھر رہا ہے, وہ بڑا مزے کا, جنرل مشرف اور سونیا گاندھی. پھر میں نے ایک نجومی کا رول کیا, وہ بڑا سپر ہٹ ہوا. پھر اور بے شمار کریشن بھی میں نے وہاں کی, اور وہیں کے حساب سے کامیڈی لکھی. تو پھر شکیل اور مجھ کو لے کر اسی شو کے پروڈیوسر نے ایک پلان کیا کہ آپ ایک پائلٹ بناؤ, اور اس طرح کا ہم نے شو کرنا ہے, اس میں گیسٹ آ رہے ہیں اور وہ سلیم لکھے گا. شکیل نے بولا, تو وہ ہم نے ڈیزائن کر لیا, اور ہم یہاں آئے, جا کے ہم یہاں آئے اور جا کے پائلٹ ریکارڈ کرنا تھا کہ وہ تاج محل پہ حملہ ہو گیا, ساری فلائٹس بند ہو گئی, انڈیا جانا آنا بند ہو گیا. بعد میں کپل تو تھا ان میں, کپل کے ساتھ انہوں نے شو کیا. اور وہ مائی گاڈ, اس کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو کپل شرما شو ہے, اگر چیزیں تھوڑی بہتر ہوتی, تعلقات بہتر ہوتے پاکستان اور انڈیا کے, تو شاید کپل کی جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہوتے. نہیں, شکیل صدیقی ہوتا, شکیل مشہور تھا, شکیل کو آفر تھی, لیکن پھر میں اور شکیل ساری ٹیم مل کے, میں نے لکھنا تھا اور پھر میں نے کریکٹر بھی کرنا تھا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں شاید ڈاکٹر گلاٹی جو ہے وہ میں ہوتا. اوکے 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 اوکے. تو لیکن پھر وہ تاج محل پہ حملہ ہو گیا, ہمارا جانا آنا بند ہو گیا. شکیل تو پھر بھی ڈیٹ نکلا, تیسرے دن پہنچ گیا, لیکن پھر وہ حالات ایسے ہو گئے کہ کسی پاکستانی کو پورا شو نہیں دے سکتے تھے وہ. تو کتنا نقصان ہوا فائنینشلی ہمارے کامیڈینس کو, یہ یعنی کامیڈینس کو جب انڈیا کے راستے بند ہوئے تو یہ سمجھ لیں سب پھر واپس وہیں آ گئے اس پوزیشن میں, کیونکہ یہاں آمدنی کے ذرائع محدود ہیں. اصل میں کوئی برائی نہیں ہے ہمارے یہاں,
ہمارے یہاں ہی تو لوگوں نے، کراچی کی عوام نے تو آرٹسٹ بنایا ہمیں، وہی تو پسند کرتے ہیں جب دنیا جا کے ہم اس کا خراج لیتے ہیں. صحیح بات ہے. سمجھ رہے ہیں. تو یہاں کوئی، لیکن یہ ہمارے وسائل بھی محدود ہیں، پھر آبادی بھی انڈیا کے مقابلے میں محدود ہے. آج اگر ہم کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی چیز ڈالتے ہیں تو ہمیں اگر انڈین ویوز مل جائیں تو وہ 10 کیا 20 ملین اور 40 ملین ہم کراس کر سکتے ہیں. لیکن پاکستانیوں تک محدود رہیں، صرف لوکل آڈینس ہو ہمارے پاکستانی یا پاکستانی دنیا بھر میں جہاں، تو وہ چند 1 ملین سے زیادہ نہیں ہو سکتے. تو ہمیں انڈین ویوز کی ضرورت ہے یہ سوشل میڈیا پہ، اور جن کے ویوز آ رہے ہیں وہی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں. سر یہاں کا پاکستان میں کون سوچو آپ کو لگتا ہے کپل شرما جیسا مشہور ہے آپ کے خیال میں پاکستان میں؟ جو آپ، ویسے تو کوئی مشہور نہیں ہے، ظاہر ہے کوئی شو نہیں ہے، لیکن آپ کے خیال میں کون ہے جو آپ کہتے ہیں یار یہ بندہ لگتا ہے پاکستانی کپل شرما؟ یار میں بتاؤں، مجھے وہ بندہ بتا دو جو کم از کم سلیم آفریدی بن سکتا ہو پاکستان میں. کپل شرما کے لیے تو وہ ٹیم چاہیے. ایک شو میں 12 کیمرے لگے ہوئے ہیں، 5 اس کے ڈائریکٹر ہیں، 7 اس کے رائٹر ہیں. تو ہمارے تو گلی محلے میں کپل شرما پھر رہے ہیں. آپ لالو گھیت کے چکر لگا لو 3-4. میں تو کہتا ہوں ہمارا ایک آرٹسٹ ہے فیصل قاضی، کوئی یہ وسائل مہیا کر دو تو وہی آپ کو کپل شرما ملے گا. صحیح بات. لیکن بہرحال سلیم آفریدی بننا تو اس کے لیے محنت ہوگی. سلیم بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا اور مجھے بڑا مزہ آیا آف دا کیمرہ بھی اور آن دا کیمرہ بھی سلیم بھائی سے بات کر کے. بہت ساری باتیں ظاہر ہے، لیکن سلیم بھائی نے اتنا وقت دیا، یہ بڑی محبت ہے، پیار. اور سر یہ آدھی ملاقات ہے، پھر انشاءاللہ دوبارہ سٹنگ کریں گے اور جو سوالات نہیں کر پائے وہ سوالات بھی کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ. آپ نے مختلف حوالوں سے مجھے کوریجنے کی بھی جو کوشش کی ہے، لیکن کاٹ پیٹ کر یہ کیا مسالہ نکالتے ہیں یہ جانے اور آپ جانے. میں نے تو سیاق و سباق سے ہٹ کر کوئی بات آپ نے نہیں سنی. تھینک یو آپ کا بھی بھائی، آپ اچھی پرسنالٹی ہے اور آپ نے بہت کچھ کام کیا، بزنس مین بھی ہیں، پلس یہ احسن خان شو سوشل میڈیا پہ آپ جو انشاءاللہ تعالیٰ یہ وائرل بھی ہوں گے، یہ بھی ہوں گے، اور ان کے ساتھ میں بھی ہوں گا. ان کے بس صرف آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان کے چینل کو لائک بھی کرنا ہے، فالو بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، اور جو کچھ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں ضرور کیجیے. اچھا ہی میں تھینک یو سو مچ سلیم بھائی. اوکے گائز، پھر ملاقات ہوگی، جب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.